वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, तीन आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ों में जो है नहूसत हुआ करती है। दोस्तों, वो तीन चीज़ें कौन सी हैं कि जिनमें नहूसत हुआ करती है? दोस्तों, एक चीज़ मकान है जिसमें नहूसत होती है, और दूसरी चीज़ जो है वो औरत है जिसमें नहूसत होती है, और तीसरी चीज़ घोड़ा है जिसमें नहूसत होती है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हो सके तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। अजीज़ साथियों, घोड़े में नहूसत होने का मतलब ये है, घोड़ा इतना ज़्यादा मक्कार और इतना ज़्यादा जो है खुदशौक़ी करने वाला हो कि जो सवारी या बोझ उठाने के काबिल ना हो, और अगर उसे किसी जगह इस्तेमाल किया जाए तो उस इस्तेमाल के लायक न हो। तो ऐसा घोड़ा जो है सिर्फ़ अपने मालिक पर बोझ और तंगी ही हुआ करता है, क्योंकि उससे मालिक को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा घोड़ा जो कि बोझ उठाने के लायक न हो, या जो सवारी उठाने के लायक न हो, बोझ ढोने के लायक न हो, वो घोड़ा जो है मालिक पर सिर्फ़ परेशानी और दिक्कत का ही सबब हुआ करता है। तो घोड़े में नहूसत होने का मतलब तो ये है। चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई है कि मकान में नहूसत हुआ करती है। अजीज़ साथियों, मकान में नहूसत होने का मतलब ये है कि वो मकान इतना ज़्यादा तंग और तारीक हो कि उस मकान में इंसान को, रहने वाले को दहशत महसूस होती हो, या उस मकान के पड़ोस में ऐसे पड़ोसी हमसाए हों जो कि परेशान करते हों मकान में रहने वाले को, या उसे तकलीफ़ देते हों, अज़ियत पहुंचाते हों। तो दोस्तों, ऐसे मकान में भी नहूसत हुआ करती है। या जिस मकान में ऐसे लगता हो कि जैसे कि कोई पीछे से आ रहा है और हमला कर रहा है, या जिस मकान में असरात वग़ैरह से रहते हों, तो वो मकान भी जो है हम मकान वाले पर क्या है, एक तरीके से नहूसत हुआ करता है। औरत में जो है नहूसत होने का मतलब ये है कि उस औरत का जो है महर इतना ज़्यादा मुकर्रर कर दिया जाए दोस्तों के आदमी को, यानी उसके शौहर को, उस औरत का महर अदा करने की जो है उसके अंदर हिम्मत ना हो, और औरत जो है बार बार अपने मर्द को टॉर्चर करती हो, या औरत का मिजाज इतना ज़्यादा ख़तरनाक और इतना ज़्यादा जो है कड़वा हो कि शौहर को बार बार गाली देती हो, या शौहर को बार बार बुरा कहती हो। तो दोस्तों, या ये कि वो औरत जो है इस तरीक़े की हो कि बच्चे ना पैदा कर पाती हो, यानी बांझ तरीक़े की, तो ऐसी औरत भी जो है अपने शौहर पर बोझ और अपने शौहर पर तकलीफ़ का बाइस होती है। तो औरत में तो नहूसत होने का मतलब ये है। अजीज़ साथियों, महर की बात चली थी पहले, तो ये कि महर इतना ही होना चाहिए कि जितने का महर शौहर अदा कर सके। आजकल शादी ब्याह में लोग अपनी नाक ऊँची करने के लिए लाख, 2 लाख, 2.5-3 लाख के महर बांध देते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, सारी ज़िंदगी अपनी औरत का महर अदा नहीं कर पाते। दोस्तों, तो बात यह है कि महर इतना मुकर्रर किया जाए, जैसे ही निकाह हो तो फ़ौरन शौहर जो है अपनी औरत के महर को अदा कर दे, वरना क़यामत के दिन जो है इसका वबाल मर्द के सर पर पड़ेगा। अगर औरत उस चीज़ से फिर क्या होता है, मर्द जो है औरतों से जो है उस महर को माफ़ करवाते फिरते हैं कि हमें माफ़ करवा दो, मेरा महर माफ़ कर दो। बिल्कुल गलत तरीक़ा है, बल्कि सही तरीक़ा यह है दोस्तों कि उसी वक्त औरत का महर अदा कर दिया जाए। अजीज़ साथियों, उम्मीद है कि हमारी छोटी सी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, इससे कुछ हासिल आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। आइए आप लोगों को एक बहुत अच्छी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखिए, चंद मिनट आपको दिल बाग़ हो जाएगा। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुसूसियात अता की हैं, उसमें ख़ास तौर पर ज़ुबान और बयान की खुसूसियत बहुत अहम है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत, ऐब व हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता, उसकी अच्छाई भी छुपी रहती है, बुराई भी छुपी रहती है। जुबान से पता चलता ना, इंसान अपने कलाम से, अपनी बात से समझ में आ जाता है कि किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। उसकी गुफ्तगू के आदाब उसकी हकीकत बताते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उसके नसब का भी पता लगा लिया जाता है और उसकी तरबियत का भी अंदाज़ा हो जाता है। हज़रत लुक़मान हकीम से पूछा गया, नेकी किसका नाम है? तो आपने फरमाया, 2 चीज़ें और बहुत छोटी हैं। नेकी 2 चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं। कहा क्या है? कहा कि मुलाकात में लोग
اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا، ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، گالی والی مزاج بکتا ہے، کے وہ خلاف کرتا کس ہے۔ طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے، کچی دیواریں تھی، مٹی کی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ مسجد میں حدیث پیشاب موجود کر رہا ہے۔ ممی، جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں، پیشانیاں رکھی جاتی ہیں، سر رکھے گا۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا
کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں. کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے. کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیز ہو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے. وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گا؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو. ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. فرما یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا. اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے.